بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری محفل کے مہمان جناب راجہ ممتاز صاحب ہیں۔ راجہ ممتاز صاحب ملک وال کی تاریخ میں ایک اہم نام ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ بحیثیت لیڈر پہچانے جاتے ہیں، آپ بحیثیت ورکر پہچانے جاتے ہیں، آپ بحیثیت ملک وال فلاحی امور میں سب سے آگے دستہ ہراول دستے کے ممبر ہیں۔ تو آج ان سے گفتگو کرتے ہیں پرانی یادیں کہ ایک دور تھا ملک وال میں کہ جب مذہبی طور پر، سیاسی طور پر اور فلاحی طور پر ملک وال کے جو سیاسی یا مذہبی یا رفاہی ادارے ہیں ان میں رائے صاحب کا ایک اہم کردار۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ رائے صاحب بچے سے لے کر بڑے تک سب کا احترام کرنا ان کی جبلت میں موجود ہے۔ رائے صاحب آپ کو یاد ہوگا پرانا دور، جب میں بچپن میں تھا آپ بڑے تھے، تو پہلے اس میں فلاحی امور جو ہے ملک وال کے تو اس میں آپ کا کردار ہے، تو اس میں یہ بعض اوقات یہ مذہبی طور پہ شرارت ہونے کی کوشش بھی کی گئی ہے، لیکن آپ کی وجہ سے امن کمیٹی تھی ایک، میں بھی چھوٹا سا اس میں ایک ممبر تھا، تو ماشاءاللہ آپ کی تو میں نے ہمیشہ کہا کہ رائے صاحب آپ کی جو مدد سے آپ ملک وال میں اگر کوئی لیڈرشپ ہے تو وہ ان میں آپ جو ہیں دانشور ہیں۔ میرے بیٹا، میرے دوست، میرے بھائی، میرے ساتھی، میں نے جب سے ہوئی سنبھالی ہے میں نے اس ملک وال کو امن کا گہوارہ بنانے کی انتہائی کوشش کی۔ ملا شکر۔ میں نے سب سے پہلے سنی شیعہ اتحاد کی بات کی، میں نے سنی اور شیعہ کو ایک پلیٹ فارم پر لایا، میں نے ہر قیمت پر سنی اور شیعہ کو اتحاد کو قائم رکھا۔ جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ علامہ خان محمد قادری نے شیعہ کے جلوس کو خطاب فرمایا، جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ سنی علماء کونسل اور میرے درمیان اکثر و بیشتر ملاقاتیں ہوتی تھی۔ میں شہر کے امن کے لیے ایک وہ کام کیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ یہ تھا کہ میرے دوستو، آج تو ہر لیڈر کہتا ہے کہ سوئی گیس میں لایا، ڈیجیٹل ٹیلی فون میں لایا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ ملک وال کے لوگوں کی اگر یہ یادداشتیں زندہ ہیں تو اس وقت سن 93 میں محترمہ بے نظیر بھٹو جب ملک وال میں تشریف لائیں، پرانے کارخانے میں ایک جلسہ ہوا تھا، تو میں نے سٹیج پر محترمہ سے یہ گزارش کی تھی، نہ اس وقت حاجی چاند پیپل پارٹی تھے، نہ نظر گوندل اس وقت MLA تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ محترمہ اگر خدا بند کریم آپ کو اقتدار دے تو کیا آپ میرے شہر کو سوئی گیس اور ڈیجیٹل ٹیلی فون دیں گی؟ تو محترمہ نے بیٹا فرمایا تھا کہ راجہ ممتاز، اگر خالق نے مجھے اقتدار عطا کیا تو میں یہ آپ کا سوال، آپ کا وعدہ پورا کروں گی۔ جب انہیں 1994 میں اقتدار ملا تو سب سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ملک وال کو سوئی گیس اور ڈیجیٹل ٹیلی فون فراہم کیا۔ اچھا، اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ جیسے رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل فون اور سوئی گیس، یہ اس دور کی بات ہے، 94 92 90 کے سوئی گیس اور ڈیجیٹل فون کا آنا بڑا مشکل تھا، بڑے شہروں میں بھی یہ سہولت موجود نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ ایک جلسہ تھا، محترمہ نے وعدہ کر لیا اور چند جو ہے نا میرے سال کے بعد جو ہے نا 93 میں اس کا افتتاح بھی ہو گیا تھا نا، افتتاح بھی ہو گیا تھا۔ اور ایک یہاں میں چھوٹی سی بات کر لوں، یہاں مجھے یاد آ رہے ہیں زیدی صاحب کی خدمات بھی، بادشاہ اور صفدر زیدی صاحب کی خدمات بھی ملک وال کے لیے بہت ہیں۔ اور جب محترمہ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا ڈیجیٹل سوئی گیس کا کر، میرے بھی اسکول کے بچوں نے ان کو ویلکم کیا تھا۔ زیدی صاحب کا تعلق جو تھا وہ ایک سیاسی نہیں ذاتی تھا، لیکن خدمات ان کی، میری بات سنو، ذاتی تھا، کیونکہ وہ ان کا شیعہ ازم کے تحت بھٹو خاندان سے ایک رشتہ تھا، لیکن انہوں نے وہ نبھایا۔ محترمہ جب ملک وال آئیں، پہلا جلسہ جو انہوں نے کیا تو اس وقت عمر زبیر میرے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، ان کا ایک مکان تھا کانے والے محلہ میں، جو اس وقت اپنی مثال آپ تھا، رشید سنیارے کے بالکل سامنے جانب مشرق موڑ پر۔ تو میں نے محترمہ کو اس کمرے میں، اس مکان میں ان کو آرام کروایا، تو محترمہ نے جب دیکھا کہ میرے صدر تو اتنا امیر ہے کہ اتنا بڑا مکان ہے، وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد میں نے محترمہ کو آرام کے بعد پراچا انوار اور احسان کو ان کے پیٹرول پمپ پر بی بی کو حوالے ان کے کیا۔ میں آپ سے
ایک اور بات کرنے والا ہوں کہ میں نے بحیثیت راجہ ممتاز نہیں، بحیثیت ایک انسان کے ملک وال شہر میں انسانیت کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ میں نے اپنے سے بڑے کا احترام کیا ہے، اپنے سے چھوٹے سے پیار کیا ہے، اور وہ یہی وجہ تھی کہ میں ایک اکیلا آدمی 5 آدمیوں کے ساتھ 2 مرتبہ راجہ نجیب اللہ جو بہت بڑے خاندان کا مالک تھا اسے 2 مرتبہ شکست تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ مجھ سے بھی پیار کرتے تھے، میری بات ہر مرتبہ فکر ماننے کے لیے تیار تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، شاید آپ بھی اس میٹنگ میں موجود ہوں، اسسٹنٹ کمشنر کے پاس ایک عمل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، تو آپ کے 2 عالم دین جن ایک اشرف صاحب، ایک ان کے ساتھ اور عالم دین ہوتے ہیں اشرف کے ساتھ، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، انہوں نے ایسی سے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے عید میلاد النبی کے جلوس پر، آپ ہمیں پولیس منگا دیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایسی صاحب آپ اجازت دے دیں، اس جلوس کے ساتھ میں، میرا بیٹا، میرے بھائی اور میرے بھتیجے چلیں گے۔ شاید آپ کو یاد ہو ہم اپنی بندوقیں اسلحہ لے کر جامعہ مسجد اہل سنت والجماعت سے لے کر دربار تک گئے اور جلوس کے ساتھ چلتے رہے۔ جلوس کو باامن منتشر جب ہوا تو میں عالم دین سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا۔ میں نے کبھی بھی سنی شیعہ میں نفاق کی بات نہیں کی، میں نے ہمیشہ سنی کو اپنا بھائی اور شیعہ کو اپنا دوست پایا۔ ہمیشہ میرے دوست، آپ کے والد صاحب سے بھی میرے اچھے تعلقات تھے، وہ ایک بہت اچھے کاروباری انسان تھے اور کول مائنڈڈ انسان تھے۔ چودھری علم دین کے ذہن میں کبھی شرارت آئی ہی نہیں۔ اچھا، اسی بات کو میں پھر بڑھانا چاہوں گا کہ جو پہلے لوگ تھے ان میں انتشار اور فساد اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی نا۔ اور رائے صاحب سے متعلق پھر میں ایک دفعہ کہوں گا کہ رائے صاحب نے، میں عمر میں بہت چھوٹا تھا لیکن آج تک بھی انہوں نے مجھے رسپیکٹ دی ہے، اور مجھے بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نا پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ میرے بہت عمر کے لحاظ سے بھی بڑے ہیں، بزرگ بھی ہیں، پھر جناب لیڈر بھی ہیں، تو مجھے تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، لیکن بات وہی آ گئی کہ رائس صاحب نے چھوٹوں کو پیار دیا اور رسپیکٹ دی اور بڑوں کو، اور یہی وجہ ہے کہ ملک وال کا کوئی محلہ، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو راجہ ممتاز کے نام سے واقف نہیں۔ میرے بیٹے، میرے عزیز، میرے دوست، یاد رکھنا کہ اس سرزمین ملک وال میں میرے اور آپ کے پیار کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں میری ماں کی، میرے باپ کی، میرے دادا کی قبر موجود ہے۔ میں اس مٹی کو بہت پیار کرتا ہوں۔ بے شک آپ کو بھی اس مٹی سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے باپ اور ماں کی قبر اس سرزمین میں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ آج چودھری اشرف اور راجہ ممتاز اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح 2 حقیقی بھائی بیٹھے۔ میں نے کبھی بھی ان کو ذات اور برادری کے نظر سے نہیں دیکھا کہ یہ گجر اور میں راجہ ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے جب بھی ان کو پایا اپنا ایک عزیز، اپنا برخوردار، اپنا ساتھی اور اپنا غمخوار دوست پایا، اور میں بہت خوش ہوں ان کے کردار پر، ان کی قومی خدمت پر۔ جو یہ پہلے ایک رسالہ نکالتے تھے، پھر انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کی، پھر انہوں نے ملک کے لیے، قوم کے لیے، لوگوں کو ایک شعور دیا۔ جس طرح بھٹو نے لوگوں کو زندہ کیا تھا نا، اس طرح ملک وال کے لوگوں کو انہوں نے ایک زندگی نہیں دی ہے کہ اٹھو، اپنے مسائل خود حل کرو۔ صاحب، یہ آپ کی خوبی ہے جو میں نے آپ میں پائی ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ درس دیا ہے کہ اپنے مسائل خود حل کرو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میں آج بھی آپ سے یاد کرتا ہوں، کسی دور میں میں کسی ایم پی ایم ایل اے کو لے کر تھانے یا کچہری میں نہیں گیا۔ میں جب بھی گیا ہوں خود گیا ہوں، اور ظالم کے ساتھ نہیں گیا، مظلوم کے ساتھ گیا ہوں۔ میں نے جب بھی مدد کیا ایک مظلوم کی کیا، ظالم کے خلاف ایک آواز بند کر گیا ہوں۔ اس لیے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، حالانکہ میں ایک متوسط طبقے کا زمیندار تھا، لیکن لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ساری ملک وال کی دولت میری ہے، یہ سب ملک وال کے شریف لوگ میرے والدین ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے بیٹے اور میرے ساتھی ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے ایسا پیار دیا ہے کہ میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اچھا رائے صاحب، آپ جو نا ہم آخری وہ عمر کے حصے میں ہیں تو اللہ کا شکر ہے، تو آپ اس
لحاظ سے کیا ملک وال کے لوگوں کو ایک خاص پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنی علمی استطاعت کے مطابق ایک کارکن ہونے کے ناطے ملک وال کے شہریوں کو اخوت، بھائی چارہ، محبت کا درس دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپس میں پیار اور محبت کو تقسیم کریں، فرقہ واریت کو دفن کریں، ذات پات کو چھوڑ دیں۔ سب سے افضل مخلوق، اشرف المخلوقات انسان ہے، انسان کی عزت کریں۔ میرا یہی پیغام ہے۔ اچھا، اس میں آخر میں جو نا یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں، جو میرے علم میں، جو میرے ایمان کا حصہ ہے، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ آسمان سے زمین پر جو چیز آئی ہے وہ صرف پیار ہے، پیار آیا ہے۔ اور دوسری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اللہ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے وہ فساد کو ناپسند کیا ہے، فرقوں کو، تقسیم کو ناپسند کیا ہے، فساد کو ناپسند کیا ہے۔ تو آج کی نشست میں اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ دعا سے پہلے ایک بات میں ضرور کہوں گا جو میرے ایمان کا حصہ ہے، وہ ہے فخر الانبیاء، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ پیدا کرتا۔ میں تمام مسلمان کے مکتوبہ فکر سے یہ اپیل کروں گا، میری اس اپیل کو عام کر دو کہ ہر مسلمان محمد عربی سے پیار کرے، محبت کرے، اخوت کرے، ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرے، تو ہم پاکستان خوشحال ہوگا، مسلمان خوشحال ہوگا، اسلام بلند ہوگا اور لوگوں میں محبت پیدا ہوگی، نفرت ختم ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ ایک پیغام چلتا جو کوئی پڑے گا۔